تو جمعے کا دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ پچھلی زندگی پہ توبہ کریں، استغفروا پہ عمل ہو جائے گا، اور آئندہ برائی سے بچنے کی نیت کریں تو دوسری آیت کے دوسرے ٹکڑے پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ استغفروا ربکم، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، میں تمہارے سارے حالات ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ وعدہ وفا کون ہو سکتا ہے۔ تو آپ سارے کے سارے بھائی اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے توبہ کرانے کا پکا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے سارے گھر سے توبہ کرائیں، اپنے محلے سے توبہ کرائیں، اپنے علاقے سے توبہ کرائیں، سارے حیدرآباد سے توبہ کرائیں، سارے سندھ، سارے ملک سے توبہ کرائیں۔ اللہ کی قسم اگر عوام توبہ کر لے، اللہ پاک ان کے حالات ضرور ٹھیک کرے گا۔ پھر نہ امریکہ کی سازش کچھ کر سکے گی، نہ اسرائیل کی سازش کچھ کر سکے گی، نہ ہندوستان کی سازشیں کچھ کر سکیں گی، نہ کسی اور کافر کی کوئی سازش آپ کے ملک پہ اثر انداز ہوگی۔ جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو گیا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی، تو ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کے سازشی، ساری دنیا کے ملک دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم دو کام کر لو نا تو دنیا کے سارے دشمن اپنی سازشیں بنا کے، اپنے پروپیگنڈے کر کے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھو، ان تصبروا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھو، وتتقوا، میرے نبی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، میرے احکام کو پورا کرو، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ یہ دو کام کر لو، ساری دنیا کے دشمن تمہارے خلاف جادو بھی استعمال کریں، حاسد تمہارے خلاف جادو اور تعویذ بھی استعمال کریں، جنات کو بھی استعمال کریں، ساری دنیا کے کافر تمہارے خلاف سازشیں کریں، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے اگر تمہارے اندر یہ دو کام ہیں۔ تو میں بھی کر لیتا ہوں توبہ، آپ بھی کر لیں۔ توبہ میں کون سا خرچہ ہوتا ہے؟ خود بھی کر لیں، اپنے گھر والوں سے بھی کرا لیں۔ آج کے بعد نیت کر لیں کہ آج کے بعد اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ کون کون اس کا عزم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ 5 نمازیں شروع کر لیں۔ امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا پیر ہمیں چھڑا لے گا، ہمارا مرشد ہمیں چھڑا لے گا، ہمارا وہ اور یہ ہمیں چھڑا لے گا، ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ امام حسین نے کیوں نہیں کہا میرا نانا چھڑا لے گا۔ ہمارے نبی پہ جب یہ آیت اتری نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ سیدھے اپنے قبیلے کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے عبد مناف بے شک تم میری برادری ہو، بے شک تم میری فیملی ہو، لیکن میں تمہیں قیامت کے دن اللہ سے نہیں بچا سکتا اگر تمہارے کرتوت ٹھیک نہ ہوئے، لہٰذا اپنے کرتوت ٹھیک کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرو۔ اور آپ اپنی پھوپھی کے پاس آئے، اپنے چچا کے پاس آئے، ان دونوں سے بھی یہی فرمایا۔ پھر آخر میں سب سے پیاری اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ، جن کے لیے آپ نچھاور ہو جاتے تھے، جب وہ آتی تھیں آپ بچھ جاتے تھے، ان کی تکلیف سے رنجیدہ ہوتے تھے، ان کی خوشی سے خوش ہوتے تھے، ان کے پاس آئے اور فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، میری بیٹی جتنا تجھے مال چاہیے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے مال دے دوں گا، لیکن جہنم سے بچنے کا انتظام تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے سامنے، میری بیٹی ہونا تجھے اللہ کے سامنے جہنم سے نہیں بچا سکتا، میری بیٹی ہونا تجھے نہیں بچا سکتا، تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے بھائیوں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی سارے بھائی نیت کرو۔ نماز کا ٹائم آ جائے دکانیں بند کر دو، پیٹرول پمپ بند کر دو اور لکھ دو وقفہ برائے نماز۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب اذان کی آواز جب مسجد سے گونجے ہمارے بازار بند ہو جائیں، ہمارے شٹر نیچے ہو جائیں۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ جس دن وہ آئے گا اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حکمران
وقت کے ولی ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، رحم دل ہوں گے، عوام کے لیے رونے والے ہوں گے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔